الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. برادران اسلام، اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب پیغمبر بنایا اور محبوب پیغمبر کے لیے محبوب صحابہ کا انتخاب کیا اور صحابہ سے رب کائنات راضی ہو گیا. صحابہ کرام ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لگاؤ رکھتے تھے، الفت کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، عزت دیا کرتے تھے. لیکن کیا کیا جائے، ابن سبا ابن السودا نے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے شیعہ، رافضی، سبائی، مجوسی کریٹ کیا. اس کے نتیجے میں صحابہ کو آپس میں اعداء اور دشمن قرار دیا جا رہا ہے. نہایت ہی افسوس کی بات ہے. خاص طور سے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں نازیبہ الفاظ کہے جاتے ہیں، اور یہ رافضی مجوسی لوگوں میں عام کرتے ہیں. لیکن آج جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ علی ابن ابی طالب آل بیت امام معصوم کا فرمان ہے، امام معصوم کا. سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لا ظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. یہ آل بیت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ تعالی سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے. نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا. اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میرا کندھا پکڑ لیا. میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے. پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا: آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں. اور اللہ کی قسم، میں تو پہلے سے یہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا. میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں، ابو بکر اور عمر گئے، میں، ابو بکر
اور عمر داخل ہوئے، میں، ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ اللہ اکبر! یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے الفاظ آل بیت عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا ہے۔ صحیح البخاری 3677، صحیح البخاری 3685، صحیح مسلم 6187، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 98۔ مسلمانوں، شیعہ کو، رافضی کو، مجوسی کو بتاؤ کہ تم اگر واقعتاً علی کے وفادار ہوتے تو ابو بکر و عمر کو کبھی سب و شتم نہ کرتے، ابو بکر و عمر کو صنم قریش نہ کہتے۔ یہ رافضی مجوسی لوگ ہیں، ان کا آل بیت سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ سنت سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ آل بیت سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ یہ رافضی مجوسی سبائی لوگ ہیں۔ مسلمانوں، اے دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں، اے فریب خوردہ نوجوانوں، دیکھو ابو بکر و عمر کی تعظیم علی ابن ابی طالب کیسے کر رہے ہیں، اور یہ شیعہ رافضی اس ماہ محرم کے 10 دنوں میں کس طرح سے تبرہ بازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ کیا یہی آل بیت کا طریقہ تھا؟ کیا یہی آل بیت سے محبت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔